کہ جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اب یہ انسان ابدی ہے، اب اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ جب تک انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، جب تک تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، کل آدم ہے۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بچپن اور جوانی اور بڑھاپا گزارنے کے بعد اب یہ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس کے پاس دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو یہ موت ایک مرحلہ ہے، یہ موت اختتام نہیں ہے، یہ موت تو ایک مرحلہ ہے جو آپ کو ایک سفر سے دوسرے سفر میں لے جاتی ہے۔ جیسے کرتے ہیں نا، ایک کبھی کبھی انٹرچینج ہوتا ہے، ایک ٹرین سے دوسری ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، ایک بس سے دوسری بس پکڑنی ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انٹرچینج میں ہم جاتے ہیں بھائی۔ تو یہ موت یہ ایک مرحلہ ہے۔ انسان دنیا میں آیا، جتنی اللہ نے اس کی مدت رکھی تھی وہ مدت اس نے گزاری۔ جب اللہ نے اس پر موت طاری کر دی تو وہ سفر آخرت پر روانہ ہو گیا، جو کہ اس کا اصلی مقام ہے، اور جہاں جا کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ختم کبھی بھی نہیں ہونا، یا تو جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کچھ ایسے بھی صاحب ایمان ہوں گے کہ کچھ عرصہ جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں۔ تو اب یہ ختم نہیں ہوگا، اب یہ سلسلہ، اب یہ انسان ابدی ہے۔ جب یہ انسان ابدی ہے تو جن اعمال پر اس کا فیصلہ ہے، جس پر اس کا دار و مدار ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ اگر ان اعمال میں انسان نے اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی بھی کام کر لیا، اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی گناہ ہے، اللہ نے کہا سود نہ لو، سود لے لیا گناہ ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی نہیں جاؤ، زنا کر لیا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول لیا گناہ ہے۔ یا تو اس نے نیکی کا کام نہیں کیا، نیکی نہ کر کے اپنے رب کو ناراض کیا، یا اس نے گناہ کا کام کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کو ناراض کیا۔ اب انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ انسان اپنے اس عمل کو مٹا پاتا۔ کیسے مٹاتا؟ اللہ نے تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تو تمہارے یہاں پر بٹھا دی ہیں، ہر بات لکھ رہے ہیں۔ اور پھر لکھنا تو ایک طرف رہا، فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ تو بند، منہ تو کر دیا جائے گا بند، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے باتیں ہوں گی، تمہارے پاؤں سے باتیں ہوں گی، وتشہد، اور یہ سب گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا میں نے یہ گناہ کیا، پاؤں کہے گا میں نے یہ گناہ کیا، وہ زمین گواہی دے گی اے اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا، میرے اوپر بیٹھ کر یہ گناہ کیا۔ پھر وہ نامہ اعمال ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا، حیران پریشان، انسان حیران اور پریشان، حیرت زدہ رہ جائے گا۔ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم تو کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ گناہ، یہ بھی اللہ کا نعمت ہے کہ یاد نہ رہے، لیکن ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔
لیکن وہ کتاب اس میں تو سب کچھ لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے کاش یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بات اس سے باہر نہیں ہے، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور بڑی سے بڑی برائی بھی اس میں اللہ نے نوٹ کر دی ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ سے بھاگنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بھاگے تو وہ جس کے اندر طاقت ہو. انسان کے اندر کیا طاقت ہے کہ رب سے بھاگے گا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں اگر تمہیں طاقت ہے نا تو زمین اور آسمان سے باہر نکل کے دکھاؤ. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان سے باہر نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی مدد کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. بھئی طاقت کیا ہے؟ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. تو گناہ تو انسان نے کر لیا، اس کے اوپر گواہ بھی بن گئے، بھاگنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اگر توبہ اور استغفار کا راستہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کیا تھا؟ اللہ نے خود ہمارے لیے راستہ پیدا کر دیا. اللہ نے خود ہمیں ایک نعمت عطا کر دی اور وہ نعمت ہے توبہ اور استغفار. اللہ نے کہا اے بندے اگر تو اس سے گناہ ہو گیا، اگر تو نے نیکیوں میں کمی کر دی، اگر تو نے حقوق کی ادائیگی میں کمی کر دی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کے کام ہو گئے ہیں اور تو پشیمان ہے، تو شرمندہ ہے، تو یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے رب کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، اگر تو ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھے راستہ دیتا ہوں. تو میری بارگاہ میں شرمندگی لے کر آ جا، میں سارے گناہوں کو مٹا دوں گا.